خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی حساس اور پیچیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، پیغمبر اسلام کی ذات پر جو تنقید کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں کلاسیکی علماء جیسے ابن کثیر اور الغزالی سے لے کر جدید مفکرین جیسے یاسر قاضی اور طارق رمضان تک کے مطلب سب کے نقطے نظر شامل ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں آج ہمارا مقصد ان تنقیدوں کا دفاع کرنا نہیں ہے، نہ ہی ان پر کوئی فیصلہ سنانا ہے۔ ہمارا مشن کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صدیوں سے مسلم علمی روایت نے ان مشکل سوالات کا سامنا آخر کیا کیسے ہے، دلائل کیسے بنائے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جوابات کیسے بدلے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم جواب سے زیادہ جواب دینے کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ یہ تو ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے زیادہ اٹھایا جانے والا سوال پیغمبر کی شخصی زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ سے ان کی شادی اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کا معاملہ، اس پر روایتی موقف کیا ہے؟ جیسے امام النووی یا ابن کثیر وہ اس معاملے کو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جن میں نکاح کے وقت عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال بتائی گئی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن وہ اسے آج کے دور کے اخلاقی معیارات کے حوالے سے کیسے دیکھتے تھے، یا ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں؟ دیکھیں، ان کے لیے یہ کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ 7ویں صدی کے عرب سمیت دنیا کے بیشتر معاشروں میں شادی کا معیار عمر کا کوئی عدد نہیں تھا، بلکہ جسمانی بلوغت تھی۔ اچھا۔ اور گرم آب و ہوا میں بلوغت جلد ہوتی تھی، تو یہ ایک عام سماجی رواج تھا۔ ان کے نزدیک اس شادی کا ایک مقصد قبائلی اتحاد کو مضبوط کرنا بھی تھا، اور اسے اس دور کے سماجی اصولوں کے مطابق ہی دیکھا جاتا تھا، یعنی وہ اسے تاریخ کے اپنے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا کلاسیکی نقطہ نظر، لیکن آج کی دنیا میں یہ دلیل شاید کافی نہیں سمجھی جاتی۔ تو جدید مسلم اسکالرز اس چیلنج سے کیسے نمٹتے ہیں؟ کیا ان کا موقف بھی یہی ہے؟ نہیں، آج ہمیں 2 بالکل مختلف فکری دھارے نظر آتے ہیں۔ پہلا دھارا ہے سیاق و سباق کے حامیوں کا، یعنی کانٹیکسچوالسٹ کا۔ اس میں جوناتھن براؤن یا یاسر قاضی جیسے نام ہیں۔ وہ 9 سال کی عمر کی روایت کو تاریخی طور پر درست مانتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ شدید زور دیتے ہیں کہ 7ویں صدی کے واقعے کو 21ویں صدی کے مغربی قانونی چشمے سے پرکھنا ایک تاریخی غلطی ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ان کے زمانے میں یہی اصول تھے۔ جی، لیکن صرف اتنا نہیں، وہ اس کے ساتھ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی اپنی شخصیت وہ مظلومیت کے اس بیانیے کی مکمل نفی کرتی ہے جو ناقدین پیش کرتے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ تھی، ایک انتہائی بااختیار اور خود مختار خاتون، صحیح، جنہوں نے جنگوں میں قیادت کی، مردوں کو پڑھایا اور اسلامی قانون کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ایک مجبور یا مظلوم بچی کی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور دوسرا فکری دھارا کون سا ہے؟ دوسرا دھارا نظر ثانی کرنے والوں یعنی ریویژنسٹس کا ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال جاوید احمد غامدی ہیں۔ وہ احادیث کے روایتی فہم کو ہی چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخی حسابات میں شاید کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ دوسرے تاریخی شواہد جیسے حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کی عمر، ان کا موازنہ کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر غالباً 18 یا 19 سال کے قریب تھی۔ لیکن اگر روایتی احادیث اتنی واضح ہیں تو غامدی صاحب جیسے اسکالرز کو ان کو چیلنج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب وہ کس بنیاد پر اتنی مضبوط روایت کو مسترد کر رہے ہیں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کا متن راویوں سے نقل ہوتا آیا ہے اور اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، جبکہ دوسرے تاریخی حقائق زیادہ ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ اسلامی روایت کے اندر ایک اقلیتی لیکن ابھرتا ہوا نقطہ نظر ہے۔ یعنی ایک ہی مسئلے پر 2 بالکل مختلف راستے۔ ایک کہتا ہے تاریخ کو اس کے اپنے معیار سے سمجھو، دوسرا کہتا ہے کہ شاید تاریخ ہی غلط نقل ہوئی ہے۔ یہ تو خود اسلامی فکر کے اندر کی ایک بڑی بحث ہے۔ بالکل، اور یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ یہ روایت جامد نہیں ہے۔ آپ نے بھی قبائلی اتحاد کی بات کی، کیا یہی منطق پیغمبر کی دوسری شادیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں،
خاص طور پر قرآن کی 4 بیویوں کی حد کے حوالے سے کہ پیغمبر خود اس سے مستثنا کیوں تھے؟ جی، یہاں بھی کلاسیکی علماء کا نقطہ نظر سماجی اور سیاسی مقاصد پر ہی مرکوز ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اسلام نے عرب میں پہلے سے موجود لامحدود کثرت ازواج کے رواج کو 4 کی حد میں باندھا۔ یہ خود ایک بہت بڑی سماجی اصلاح تھی۔ پیغمبر کا استثناء اسے ایک ذاتی رعایت کے طور پر نہیں بلکہ ایک الہی حکم اور ریاست کی تعمیر کے لیے ایک بھاری ذمہ داری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ذمہ داری؟ وہ کس طرح؟ ناقدین تو اسے ایک استحقاق، ایک پریویلیج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ علماء دلیل دیتے ہیں کہ ہر شادی ایک خاص مقصد کے تحت تھی۔ کچھ شادیاں اہم قبائل سے اتحاد قائم کرنے کے لیے تھیں، جو نئی اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری تھا۔ کچھ شادیاں جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی بیواؤں کو سماجی تحفظ اور عزت دینے کے لیے تھیں۔ اچھا، ہر بیوی ایک طرح سے ایک قبیلے یا کمیونٹی کی نمائندہ بن جاتی تھی۔ اور جدید مفکرین اس میں کیا اضافہ کرتے ہیں؟ جدید اسکالرز اس دلیل کو مزید گہرائی دیتے ہیں۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی جوانی کا بہترین حصہ 25 سال صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا۔ باقی تمام شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد ہوئیں، اور وہ بھی مدینہ میں ریاست سازی کے 10 سالہ انتہائی نازک دور میں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد ذاتی خواہشات نہیں بلکہ کمیونٹی کی تعمیر تھی۔ یہ واقعی ایک مضبوط سیاق و سبق فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور اہم نقطہ جو جدید اسکالرز اٹھاتے ہیں وہ تعلیمات کے تحفظ کا ہے۔ پیغمبر کی ازواج یعنی امہات المومنین ان کی نجی زندگی کی گواہ تھیں۔ ان کے ذریعے دین کا وہ حصہ امت تک پہنچا جو عوامی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر خواتین سے متعلق احکامات۔ تو متعدد ازواج کا مطلب تھا کہ تعلیمات کے متعدد آزاد اور مصدقہ ذرائع موجود تھے۔ ریاست سازی کی بات ہوئی تو پھر جنگ اور سیاست کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اور یہاں شاید سب سے سنگین الزام بنو قریظہ کے واقعے کا ہے۔ اسے تو سیدھا سیدھا جنگی جرم کہا جاتا ہے کہ ایک پورے قبیلے کے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ روایتی بیانیہ اس کی کیا تصویر پیش کرتا ہے؟ روایتی بیانیہ جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اسے غداری کی سزا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ خندق کے دوران جب دشمن نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، بنو قریظہ نے جو دفاعی معاہدے میں مسلمانوں کے اتحادی تھے، عین موقع پر غداری کی اور دشمن سے سازباز کر لی۔ یہ شہر کے اندر سے حملہ کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن سزا اتنی شدید کیوں تھی؟ روایتی موقف کے مطابق جب بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے فیصلے کے لیے ان کے پرانے اتحادی سعد بن معاذ کو ثالث مقرر کیا جائے۔ پیغمبر نے یہ مطالبہ مان لیا۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت اہم ہے، یعنی فیصلہ مسلمانوں نے اپنے قانون سے نہیں بلکہ ان کے اپنے منتخب کردہ ثالث نے کیا۔ یہ پہلو تو عام طور پر بحث میں سنا ہی نہیں جاتا۔ بالکل، اور یہی کلاسیکی دلیل کا مرکزی نقطہ ہے۔ سعد بن معاذ نے جو فیصلہ دیا وہ ان کی اپنی مقدس کتاب تورات کے قانون کے عین مطابق تھا، جس میں غداری کرنے والے جنگجو مردوں کے لیے سزائے موت مقرر ہے۔ تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ فیصلہ ان کے اپنے مطابق پر ان کے اپنے ثالث نے ان کے اپنے قانون کے مطابق دیا۔ کیا جدید مورخین اس بیانیہ کو جوں کا توں قبول کرتے ہیں؟ نہیں، جدید اسکالرز میں اس پر کافی بحث ہے۔ کچھ مورخین جیسے ولید عرفات نے مقتولین کی تعداد جو 600 سے 900 تک بیان کی جاتی ہے اسے بعد کے مورخین کا مبالغہ قرار دیا ہے۔ دوسرے اسکالرز جو واقعے کو تسلیم کرتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص فوجی غداری کے خلاف بقا کی جنگ کا ایک منفرد عمل تھا، نہ کہ نسل کشی کا کوئی نمونہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مدینہ میں موجود دیگر یہودی قبائل کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا، انہیں صرف جلا وطن کیا گیا تھا۔ جنگ کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کی جنگی آیات کا ذکر لازمی ہے، خاص طور پر سورۃ التوبہ کی آیت 5 جسے آیت سیف یا سورڈ ورز کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آیت مکہ کی تمام پرامن آیات کو منسوخ کر دیتی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ کلاسیکی تفسیر میں یہاں نسخ یعنی ایبروگیشن کا اصول زیر بحث آتا ہے، لیکن زیادہ تر کلاسیکی مفسرین جیسے الطبری کا بھی یہی کہنا تھا کہ آیت سیف کا اطلاق عمومی نہیں ہے، یہ صرف ان مخصوص مشرک قبائل پر ہوتا تھا جنہوں نے امن معاہدوں کو بار بار توڑا تھا، یہ ان کے لیے تھا جو کھلی جنگ کر رہے تھے۔
لیکن یہ نسخ کا تصور ہی بہتوں کے لیے پریشان کن ہے۔ کیا یہ نہیں لگتا کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق آیات کو چن رہے ہیں؟ یہ ایک عام اعتراض ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اسی لیے بہت سے جدید اسکالرز نسخ کے اس وسیع تصور کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں کوئی تضاد یا منسوخی ہے ہی نہیں۔ پرامن آیات پرامن حالات کے لیے ہیں اور جنگی آیات فعال جنگی حالات کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کتاب میں امن اور جنگ دونوں پر ہدایات ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ اس کی کوئی مثال قرآن سے ہی مل سکتی ہے؟ جی، سب سے بڑی مثال خود اسی صورت میں ہے۔ آیت سیف یعنی 9.5 کے فوراً بعد اگلی آیت 9.6 میں کہا گیا ہے کہ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، پھر اسے اس کی محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ اب اگر پچھلی آیت کا مقصد سب کو غیر مشروط قتل کرنا ہوتا تو اگلی ہی آیت میں دشمن کو پناہ دینے کا حکم کیسے آ سکتا ہے؟ صحیح، یہ واضح کرتا ہے کہ جنگ صرف ان سے تھی جو حالت جنگ میں تھے۔ بالکل۔ یہ سیاق و سباق واقعی پوری تصویر بدل دیتا ہے، اور یہ جو سیاق و سباق کی بات ہے یہ ایک اور بڑے اعتراض پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ قرآن کی کہانیاں بائبل سے لی گئی ہیں۔ اس کا جواب پیغمبر کے امی یعنی ان پڑھ ہونے سے دیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کلاسیکی علماء کے لیے یہ سب سے مضبوط دلیل تھی۔ پیغمبر کا امی ہونا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ قرآن کا ماخذ الہی ہے، انسانی نہیں، کیونکہ وہ خود سے یہودی یا عیسائی متن کو پڑھ کر ان سے کہانیاں اخذ نہیں کر سکتے تھے، اور کہانیوں میں جو مماثلت ہے اس کی وضاحت یہ تھی کہ تمام آسمانی کتابوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے، یعنی خدا۔ مگر آج کے دور کا ایک ناقد کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کہانیاں کسی سے سن لی ہوں گی، ضروری نہیں کہ خود پڑھی ہوں۔ بالکل، اور جدید تحقیق اسی نقطے پر بات کرتی ہے۔ جدید مورخین نشاندہی کرتے ہیں کہ 7ویں صدی کے حجاز میں مکہ اور مدینہ کے علاقے میں عربی زبان میں بائبل کا کوئی ترجمہ دستیاب ہی نہیں تھا۔ وہاں جو زبانی روایات تھیں بھی وہ بھی بائبل کے متن سے بہت مختلف تھی۔ اور یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ قرآن بائبل کی کہانیوں کو منون نقل نہیں کرتا، بلکہ کئی جگہوں پر وہ بائبل کی روایات کی تصحیح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حضرت ہارون کو بچھڑے کی پوجا کے الزام سے بری کرتا ہے۔ اگر قرآن محض سنی سنائی کہانیوں کا مجموعہ ہوتا تو وہ ان روایات کو ویسے ہی نقل کرتا۔ ان کی تصحیح کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ماخذ ایک آزاد ذریعہ ہے۔ اچھا، قرآن کے ماخذ سے ہٹ کر اس کے احکامات پر بھی سخت تنقید ہوتی ہے، خاص طور پر سزاؤں پر جنہیں حدود کہا جاتا ہے۔ چوری پر ہاتھ کاٹنا جدید انسانی حقوق کے تناظر میں اسے وحشیانہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی فقہ اسے کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، کلاسیکی فقہ کے نزدیک یہ سزائیں بنیادی طور پر سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ جرم کو روکنے کے لیے ایک رکاوٹ، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر ہیں۔ ان کا اصل مقصد معاشرے میں امن قائم کرنا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ ان کے نفاذ کے لیے ثبوت کے انتہائی سخت معیارات ہیں۔ مثلاً زنا کی سزا کے لیے 4 معتبر عینی شاہدین کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ شرط اتنی سخت ہے کہ اس کا پورا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طرح چوری کی سزا کے لیے شرط ہے کہ چور نے بھوک کی وجہ سے چوری نہ کی ہو۔ تاریخ میں خلیفہ عمر کا قحط کے زمانے میں چوری کی سزا معطل کرنے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان سخت شرائط کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ان سزاؤں پر عمل درآمد بہت ہی کم ہوا ہے۔ یعنی یہ تو سزا کے پورے فلسفے کو ہی چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اصل مقصد سزا دینا نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور یہی نقطہ جدید مسلم مفکرین جیسے طارق رمضان اٹھاتے ہیں۔ وہ ان سزاؤں پر عارضی پابندی، مورٹوریم کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ جب تک معاشرہ انصاف کے قرآنی معیار، مثلاً معاشی مساوات، غربت کا خاتمہ، ان پر پورا نہ اترے، ان سزاؤں کا نفاذ خود ایک ناانصافی ہوگا۔ ان کے نزدیک اصل توجہ قانون کے مقاصد یعنی انصاف اور رحمت پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف سزا کی ظاہری شکل پر۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ پیغمبر اسلام پر کی جانے والی تنقید کے جوابات کوئی ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ وقت اور حالات کے ساتھ بدلے ہیں۔
کلاسیکی جوابات زیادہ تر روایات اور 7ویں صدی کے اصولوں پر انحصار کرتے تھے، جبکہ جدید جوابات میں تاریخی تحقیق، سیاق و سباق پر زور اور عصری اخلاقیات سے مکالمے کا رجحان بہت نمایاں ہے۔ بالکل، اور یہ اسلامی علمی روایت کے اندر موجود ایک زبردست فکری تنوع کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی جامد نظام نہیں ہے، ایک ہی متن کی تشریح مختلف ادوار میں کس طرح بدل سکتی ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ محض دفاعی پوزیشن نہیں بلکہ ایک زندہ علمی روایت کا ثبوت ہے جو نئے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ ایک آخری خیال جو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میرے خیال میں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی تاریخی شخصیت یا متن کا جائزہ لیتے ہیں تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہمیں اسے مکمل طور پر اس کے اپنے زمانے کے معیار سے پرکھنا چاہیے، یا پھر آج کے ان اخلاقی اصولوں سے جنہیں ہم آفاقی سمجھتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کسی تاریخی واقعے کی تشریح میں سیاق و سباق کی وہ حد کہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے اخلاقی جواب دہی شروع ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔